بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم خدائے حکیم و علیم کا ارشاد ہے کہ تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، یہ ضابطۂ قوانین اس خدا کی طرف سے نازل ہوا ہے جو بڑے غلبہ اور اقتدار کا مالک اور ہر بات کا علم رکھتا ہے۔ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر۔ اس ضابطے پر چلنے والوں سے اگر کہیں سہون و خطا ہو جائے تو یہ ایسا طریق بھی بتاتا ہے جس سے وہ اس لغزش کے مضر اثرات سے محفوظ رہ سکیں۔ اگر کسی دوراہے پر ان کا قدم غلط سمت کی طرف اٹھ جائے اور وہ اپنی غلطی کو محسوس کر کے پلٹ آئیں تو انہیں باز آفرینی کا موقع دیتا ہے۔ دوسری طرف جو لوگ اس ضابطے سے عمدن سرکشی برتیں ان کی سخت گرفت کرتا ہے۔ اس کا قانون مکافات بڑی قوتوں کا مالک ہے، اس لیے اس کی گرفت بڑی سخت ہوتی ہے۔ کائنات میں اس کے سوا کسی کا اختیار و اقتدار نہیں، اور ہر عمل کا نتیجہ اسی کے قانون کے مطابق مرتب ہوتا ہے۔ ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغررك تقلبهم في البلاد۔ اس کے قوانین کی صداقت کے بارے میں وہی لوگ جھگڑے بکھیڑے نکالتے ہیں جو پہلے ہی سے یہ فیصلہ کر لیں کہ ہم نے انہیں ماننا ہی نہیں۔ ان لوگوں کو اس وقت بستیوں اور شہروں میں تصرف حاصل ہے، اور اسی کی بنا پر انہوں نے اس قسم کی دھاندلی کی روش اختیار کر رکھی ہے، لیکن یہ بات تمہیں کسی غلط فہمی میں مبتلا نہ کر دے۔ ان کا انجام تباہی اور بربادی ہوگا۔ اس کا ثبوت اقوام سابقہ کی سرگزشتوں سے مل سکتا ہے۔ كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان عقاب۔ مثلا ان سے پہلے قوم نوح نے اور اس کے بعد اور مختلف جماعتوں اور گروہوں نے ان قوانین کی تکذیب کی، یہاں تک کہ انہوں نے اس کا ارادہ بھی کر لیا کہ ان رسولوں پر جو یہ پیغامات ان تک پہنچاتے تھے ہاتھ ڈال دیں۔ وہ اس مقصد کے لیے جھوٹے جھگڑے پیدا کرتے، غلط پروپیگنڈا کرتے، تہمت تراشیوں سے کام لیتے تاکہ اس طرح حق کو اس کے مقام سے پھسلا کر اسے نیچا دکھا دیں۔ لیکن آخر الامر ہوا کیا؟ ہمارے قانون مکافات نے ان سب کو پکڑ لیا، اور دنیا نے دیکھ لیا کہ جس کا تعاقب ہمارا قانون کرتا ہے اس کا انجام کیا ہوا کرتا ہے۔ وَكَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّهُمْ أَصْحَابُ النَّارِ۔ اس طرح تیرے رب کی وہ بات جو ان سے کہی جاتی تھی کہ ان قوانین کی خلاف ورزی کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہوگا، حقیقت ثابتہ بن کر سامنے آ گئی، اور ان کی سعی و عمل کی کھیتیاں جل کر راکھ کا ڈھیر بن گئی۔ یہی کچھ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم۔ ان کے برعکس دوسرے لوگ وہ ہیں جو قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتے ہیں اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالتے ہیں۔ خدا کی کائناتی قوتیں جو مدبرات امور الہیہ ہیں ان کی تائید و نصرت کا باعث بنتی ہیں۔ یہ وہ قوتیں ہیں جو کائنات میں خدا کے مرکزی کنٹرول اور اس کے تضمینات کو بروئے کار لانے کے پروگرام کی تکمیل کے لیے مامور ہیں۔
تاکہ خدا کا نظام ربوبیت جو سرتاپا درخور حمد و ستائش ہے بحسن و خوبی کار فرما رہے۔ اس پر ان کا ایمان ہے۔ وہ قوتیں جماعت مومنین کی تقویت کا موجب بھی بنتی ہیں اور تباہ کن خطرات سے ان کی حفاظت بھی طلب کرتی ہیں۔ وہ زبان حال سے کہتی ہیں کہ اے ہمارے نشو نما دینے والے، جس طرح تیرا نظام ربوبیت جملہ کائنات کو محیط ہے اور تو خوب جانتا ہے کہ مختلف اشیاء کائنات کی مثبر صلاحیتیں کیا ہیں اور وہ کس طرح نشو نما پا سکتی ہیں، اسی طرح انسانی دنیا میں بھی ہونا چاہیے۔ یہ جماعت مومنین اس مقصد کو لے کر اٹھی ہے، اس لیے ان سے اگر کہیں بھول چوک ہو جائے اور وہ اپنی غلطی کو محسوس کر کے اس کی تلافی کرنا چاہیں تو ایسا انتظام کر دے کہ اس غلط روش کے مضر اثرات سے ان کی حفاظت ہو جائے اور یہ تیرے راستے پر سیدھے چلتے جائیں۔ تو انہیں تباہیوں اور بربادیوں سے محفوظ رکھ۔ ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم۔ اور انہیں زندگی کی وہ شادابیاں عطا کر دے جن کی بہار پر کبھی خزاں نہ آئے۔ یہ وہ زندگی ہے جس کا تو نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے۔ اس جنتی معاشرے میں یہ خود بھی داخل ہو جائیں اور ان کے ساتھ ان کے آباء و اجداد، ازواج اور اولاد میں سے وہ جن میں ایسے معاشرے میں رہنے کی صلاحیت ہو۔ یہ سب تیرے قانون مکافات کے مطابق ہوگا جو بڑے ہی غلبے کا مالک ہے، لیکن ایسا غلبہ جو سراسر حکمت پر مبنی ہے، دھاندلی پر نہیں۔ وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم۔ اے ہمارے نشو نما دینے والے، تو ان کے معاشرے کو زندگی کی ناہمواریوں سے محفوظ رکھ، اس لیے کہ جو معاشرہ ناہمواریوں سے بچ گیا وہی تیری رحمت و ربوبیت سے بہرایاب ہو سکتا ہے، اور یہ بہت بڑی کامیابی و کامرانی ہے جسے نصیب ہو جائے۔ ان الذين كفروا ينادون لمقت الله اكبر من مقتكم انفسكم اذ تدعون الى الايمان فتكفرون۔ ظہور نتائج کے وقت ان لوگوں سے جو ان قوانین سے انکار کرتے تھے پکار کر کہا جائے گا کہ تمہیں اس طرز زندگی کو اختیار کرنے کی دعوت دی جاتی تھی، لیکن تم اس سے انکار اور سرکشی برتتے تھے۔ آج تم اپنی اس روش کا نتیجہ اپنے سامنے دیکھ لو۔ آج تمہاری حالت یہ ہے کہ تم اپنی جان تک سے بیزار ہو، اور خوشگوار نتائج پیدا کرنے والے قانون خداوندی کی تم سے بیزاری اس سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ قالوا ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل۔ وہ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہمیں 2 مرتبہ زندگی عطا فرمائی، دنیا میں پیدا ہونے سے پہلے ہم مردہ تھے، تو نے زندگی عطا کی، پھر ہمیں موت آئی تو اس کے بعد اب دوبارہ زندہ ہوئے، لیکن یہ جہنم کی زندگی ایسی ہے جو موت سے بھی بدتر ہے۔ ہم اپنے جرائم کا اقرار کرتے ہیں، تو کیا اس عذاب سے نکلنے کی کوئی راہ بھی ہے تاکہ ہم بھی حقیقی زندگی کی لذتوں سے بہرایاب ہو سکیں؟ ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير۔ ان سے کہا جائے گا کہ جب تمہیں خدائے واحد کے قوانین کی اطاعت کی طرف دعوت دی جاتی تھی تو تم اس سے انکار کرتے تھے، اور جب اس کے ساتھ اوروں کو بھی شریک کیا جاتا تھا تو تم اس روش کو جھٹ اختیار کر لیتے تھے۔ سو آج تم نے دیکھ لیا کہ تمام فیصلے خدا اور صرف خدا کے قوانین کے مطابق ہوتے ہیں، اس میں کسی اور کا قانون شریک نہیں ہوتا۔ وہ بڑی کبریائی کا مالک اور سب سے عرفا و اعلیٰ ہے، اس کی حکومت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔
هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب۔ اے رسول، تم اپنے مخاطبین کے سامنے یہ حقائق پیش کرو اور ان سے کہو کہ یہ دعوت اس خدا کی طرف سے دی جا رہی ہے جو انفس و آفاق میں تمہیں اپنے قانون کی کار فرمائیاں دکھائے چلا جاتا ہے تاکہ تم ان پر غور کر کے صحیح راستہ اختیار کر لو۔ مثلا وہ بادلوں سے میہ برساتا ہے جو تمہارے لیے رزق پیدا کرنے کا موجب بنتا ہے۔ تم اسی ایک چیز پر غور کرو تو 20 حقیقتیں تمہارے سامنے آ جائیں، لیکن یہ سامنے اسی کی آ سکتی ہیں جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون۔ بہرحال صحیح روش زندگی یہی ہے کہ تم اطاعت و فرما پذیری خالصتاً قوانین خداوندی کی اختیار کرو، اس میں کسی اور کو شریک مت کرو، خواہ یہ بات ان لوگوں پر کتنی ہی گراں کیوں نہ گزرے جو ان قوانین کی صداقت سے انکار کرتے ہیں۔ رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق۔ یہ قوانین اس خدا کے ہیں جو بڑے بلند مراتب کا مالک ہے، اور وہ اس مقام تک بتدریج نہیں پہنچا، اسے یہ مرتبہ ارتقائی منازل طے کرنے کے بعد نہیں ملا، وہ اس مقام پر مستولی ہے، اور جو لوگ اس کے قوانین کا اتباع کرتے ہیں انہیں بلند مراتب عطا کرتا ہے۔ کائنات کا مرکزی کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اپنے ان قوانین کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بذریعہ وحی نازل کرتا ہے۔ اس کے لیے اس کا طریق یہ ہے کہ وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس منصب کے لیے منتخب کر لیتا ہے اور اس کی طرف وحی بھیجتا ہے۔ وہ رسول ان قوانین کو دوسرے لوگوں تک پہنچاتا ہے اور اس طرح انہیں اس حقیقت سے آگاہ کر دیتا ہے کہ ان کے ہر عمل کا نتیجہ ان کے سامنے آ کر رہے گا۔ يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار۔ ان کے ہر عمل کا نتیجہ مرتب تو عمل کے ساتھ ہی ہونا شروع ہو جاتا ہے، لیکن وہ نمودار کچھ وقت کے بعد جا کر ہوتا ہے۔ انسان کا کوئی عمل خدا کے قانون مکافات کی نگاہوں سے مخفی نہیں رہ سکتا، ہر ایک کا نتیجہ مرتب ہوتا ہے۔ جس دن ان کے اعمال کے نتائج نمودار ہو کر سامنے آئیں گے، اس دن ان سے پوچھا جائے گا کہ اب بتاؤ کہ اقتدارات اور اختیارات کلی کا مالک کون ہے؟ وہ زبان حال سے پکار رہے ہوں گے کہ سب اختیارات صرف خدا واحد کے لیے ہیں جو ہر بات پر غلبہ رکھتا ہے۔ یہ ہماری جہالت تھی جو ہم اس کے ساتھ اوروں کو بھی صاحب اقتدار مانا کرتے تھے۔ اليوم تجزى كل نفس بما كسبت لا ظلم اليوم ان الله سريع الحساب۔ اس وقت ہر شخص کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، کسی پر کسی قسم کی زیادتی نہیں ہوگی۔ اللہ کا قانون مکافات ہر ایک کے عمل کا بڑی تیزی سے حساب کر دیتا ہے، یعنی جیسا کہ اوپر کہا گیا ہے، انسان کے ہر عمل کا نتیجہ اس کے ساتھ ہی مرتب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْآزِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِينَ مَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ حَمِيمٍ وَلَا شَفِيعٍ يُطَاعُ۔ اے رسول، تو ان لوگوں کو اس وحی کے ذریعے ان کے اعمال کے ظہوری نتائج کے وقت سے آگاہ کرتا رہے جو زیادہ دور نہیں۔ اس دن نتائج کو اپنے سامنے دیکھ کر ان کی حالت یہ ہو جائے گی کہ ان کے دل اچھل کر حلق تک آ جائیں گے اور باہر نکلنے کے لیے بیتاب ہوں گے۔ ان کی جان پر بنی ہوگی، اس وقت ان ظلم و استبداد کرنے والوں کا کوئی دوست اور غمخوار نہیں ہوگا، نہ کوئی ایسا رفیق و یاور جس کی بات مانی جا سکے۔
يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اس وقت تمام اعمال کے نتائج خدا کے قانون مکافات کے مطابق مرتب ہو کر سامنے آ جائیں گے، اس خدا کے قانون کے مطابق جو ظاہر اعمال تو ایک طرف نگاہ کی خیانتوں اور دل میں گزرنے والے خیالات تک سے واقف ہے۔ واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونه لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ وہ خدا ہر معاملے کا فیصلہ ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کرتا ہے، اور یہ لوگ جن ہستیوں کا اقتدار و اختیار تسلیم کرتے ہیں ان میں کسی معاملے کے فیصلہ کرنے کی قوت نہیں۔ فیصلہ کرنے کی قوت کے معنی یہ ہے کہ ہر معاملے کا نتیجہ خدا کے متعین کردہ قانون مکافات کے مطابق مرتب ہوتا ہے، اس کے سوا کائنات میں کسی کا قانون کار فرما نہیں، اور وہ خدا ایسا ہے جو ہر بات کا دیکھنے والا اور سب کچھ سننے والا ہے، اس لیے کسی کا کوئی عمل اس کے قانون کے احاطے سے باہر نہیں رہ سکتا۔ أولم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين كانوا من قبلهم كانوا هم أشد منهم قوة وآثارا في الأرض فأخذهم الله بذنوبهم وما كان لهم من الله من واق۔ خدا کے یہ فیصلے کس طرح ٹھیک ٹھیک طور پر ہوتے ہیں اور اس کا قانون مکافات کس طرح نتائج مرتب کرتا ہے، اس کی شہادت تاریخی شواہد سے مل سکتی ہے۔ کیا یہ لوگ ملک میں ادھر ادھر چلے پھرے نہیں جو انہیں نظر آ جاتا کہ ان سے پہلے جو قومیں گزر چکی ہیں ان کا انجام کیا ہوا؟ وہ قوت میں بھی ان سے بڑھ کر تھیں اور انہوں نے زمین سے پیدا ہونے والے سامان زیست پر بھی ان سے کہیں زیادہ تصرف کر رکھا تھا، لیکن جب انہوں نے غلط روش اختیار کی تو خدا کے قانون مکافات نے انہیں پکڑ لیا، اور پھر کوئی ایسا نہ ہوا جو انہیں اس کی گرفت سے بچا لیتا۔ ذلك بأنهم كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فكفروا فأخذهم الله إنه قوي شديد العقاب۔ یہ اس لیے ہوا کہ ان کے رسول ان کے پاس واضح قوانین لے کر آئے، لیکن انہوں نے ان کے ماننے سے انکار کیا، اس پر خدا کے قانون مکافات نے انہیں پکڑ لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کا قانون بڑی قوتوں والا اور مجرمین کا پیچھا کرنے میں بڑا ہی سخت واقع ہوا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا وَسُلْطَانٍ مُبِينٍ۔ ان تاریخی شواہد میں سے مثلاً قوم فرعون کا ماجرا سامنے لاؤ۔ ہم نے موسیٰ کو اپنے قوانین اور واضح دلائل کے ساتھ استبداد ملوکیت کے مجسمے فرعون اور مذہبی پیشواؤں کے سرغن حامان اور نظام سرمایہ داری کے نمائندے قارون کی طرف بھیجا۔ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَقَارُونَ فَقَالُوا سَاحِرٌ كَذَّابٌ۔ جو قوانین موسیٰ لے کر گئے تھے ان کی زد براہ راست ان تینوں پر پڑتی تھی، اس لیے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ جھوٹا اور باطل پرست ہے۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْحَقِّ مِنْ عِندِنَا قَالُوا اقْتُلُوا أَبْنَاءَ الَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا فِي ضَلَالٍ۔ حالانکہ جیسا کہ اوپر کہا جا چکا ہے وہ ان کی طرف حق لے کر آیا تھا، ان کے پاس اس کی باتوں کا کوئی معقول جواب نہیں تھا، اس لیے وہ انہی حربوں پر اتر آئے جو قوت کے نشے میں بدمست لوگوں کا شیوا ہوتا ہے۔ یعنی انہوں نے فیصلہ کیا کہ جو لوگ موسیٰ کے خدا پر ایمان لائیں اور اس طرح اس کے رفقا کی جماعت میں شامل ہو جائیں، ان کے معزز افراد کو ذلیل و خوار کرو، اور بنی اسرائیل میں سے جو لوگ جوہر مردانگی سے عاری ہوں انہیں اپنے مکرم و مقرب بناؤ۔
اور ان حربوں سے ان کی اجتماعی قوت کو توڑ ڈالو، لیکن آخر الامر دنیا نے دیکھ لیا کہ ان کا کوئی حربہ کارگر نہ ہوا۔ وقال فرعون ذروني أقتل موسى وليدع ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد۔ فرعون نے جب اپنے تمام حربے آزما دیکھے تو آخر الامر اپنے درباریوں سے کہا کہ تم مجھے چھوڑ دو کہ میں موسیٰ کو قتل کر ڈالوں۔ پھر یہ اپنے رب کو پکار کر دیکھ لے کہ وہ اسے کس طرح بچا سکتا ہے۔ مجھے ڈر یہ ہے کہ یہ تمہارے نظام حکومت کی جگہ ایک دوسرا نظام لے آئے گا، اور اگر ایسا نہ کر سکے گا تو کم از کم موجودہ نظام کو تہس نہس کر کے ملک میں فساد ضرور برپا کر دے گا۔ وقال موسى إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب۔ اس پر موسیٰ نے کہا کہ میں ہر اس سرکش و متکبر کی دست درازیوں سے جو خدا کے قانون مکافات پر ایمان نہیں رکھتا، اس خدا کی پناہ میں جاتا ہوں جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله وقد جاءكم بالبينات من ربكم وإن يك كاذبا فعليه كذبه وَإِن يَكُ صَادِقًا يُصِبْكُم بَعْضُ الَّذِي يَعِدُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ كَذَّابٌ۔ جب معاملہ یہاں تک پہنچ گیا تو قوم فرعون کا ایک مرد مومن جو اس وقت تک اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا اٹھا اور اس نے بھرے دربار میں کہا کہ کیا تم ایک شخص کو محض اس جرم کی پاداش میں قتل کرنا چاہتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرا نشوونما دینے والا اللہ ہے، اور وہ اپنے پروردگار کی طرف سے تمہارے پاس واضح دلائل لے کر آیا ہے۔ وہ اپنے دعوے کو علم و بصیرت کی بنا پر پیش کرتا اور عقل و برہان سے منواتا ہے، اور تم اس کے مقابلے میں دھاندلی سے کام لے کر اسے مار ڈالنا چاہتے ہو۔ بات بالکل واضح ہے، اگر وہ اپنے دعوی رسالت میں جھوٹا ہے تو اس کا وبال اس پر پڑے گا، لیکن اگر وہ سچا ہے تو یاد رکھو جن تباہیوں کے متعلق وہ تمہیں آگاہ کر رہا ہے وہ تم پر آ کر رہیں گی۔ تم خدا کے اس اصول کو یاد رکھو کہ وہ کسی ایسے شخص کو جو جھوٹے دعوے کرے اور قانون خداوندی سے سرکشی برتے کبھی کامیابی کی راہ نہیں دکھاتا۔ يا قوم لكم الملك اليوم ظاهرين في الأرض فمن ينصرنا من بأس الله إن جاءنا قال فرعون ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد۔ اے میری قوم کے لوگوں، بے شک آج اس سرزمین پر تمہاری بادشاہت ہے اور ہر طرف تمہارا ہی غلبہ ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ اگر ہم پر خدا کا عذاب آ گیا تو اس سے ہمیں کون بچا سکے گا؟ فرعون نے بات کاٹتے ہوئے کہا کہ میں نے جس بات کو صحیح سمجھا اسے تمہارے سامنے پیش کر دیا۔ میرے نزدیک تو وہی طریقہ کار یعنی موسیٰ کو قتل کر دینا تمہارے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھو میں تمہیں ہمیشہ وہی راہ بتایا کرتا ہوں جو تمہارے بھلے کی ہوتی ہے۔ وقال الذي آمن يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب۔ اس مرد مومن نے فرعون کی بات کو انسنی کر دیا اور اپنے سلسلہ کلام کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ نہ ہو جو پہلے قوموں کے ساتھ ہو چکا ہے۔ مثل دأب قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم
وما الله يريد ظلما للعباد. یعنی تمہاری حالت بھی وہی نہ ہو جائے جو قوم نوح، عاد اور سمود کی، یا جو قومیں ان کے بعد آئی تھیں ان کی ہو چکی ہے. ان کی تباہی ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ہوئی تھی. اللہ اپنے بندوں میں سے کسی پر ظلم و زیادتی نہیں کیا کرتا. وَيَا قَوْمِ إِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ يَوْمَ التَّنَادِ. اس نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، میں ڈرتا ہوں کہ تم پر ایسا وقت نہ آ جائے جب خدا کا عذاب تمہیں ہر طرف سے گھیر لے اور ایسی بھاگڑ مچ جائے کہ تم ایک دوسرے کو مدد کے لیے آوازیں دو اور تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی آواز نہ سنے. يَوْمَ تُوَلُّونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ. جب تم اس تباہی سے بچنے کے لیے منہ پھیر کر بھاگ نکلو، لیکن وہ تباہی اس پر بھی تمہارا پیچھا نہ چھوڑے اور تمہیں کہیں پناہ نہ مل سکے، اور یہ حقیقت تمہارے سامنے نکھر کر آ جائے کہ جو لوگ خدا کا بتایا ہوا صحیح راستہ چھوڑ دیتے ہیں انہیں کوئی کامیابی کی راہ نہیں دکھا سکتا. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِّمَّا جَاءَكُمْ بِهِ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ مِنْ بَعْدِهِ رَسُولًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ هُوَ مُسْرِفٌ مُرْتَابٌ. اور دیکھو، اس سے پہلے یوسف بھی تمہاری طرف خدا کے واضح قوانین لے کر آیا تھا، لیکن تم نے ان قوانین کے بارے میں بھی شک کرنا نہ چھوڑا. چنانچہ جب وہ فوت ہو گیا تو تم خوش ہو گئے کہ چلو یہ قصہ ختم ہوا، اب اس کے بعد اللہ کسی رسول کو ہماری طرف نہیں بھیجے گا اور کوئی ہمیں روکنے ٹوکنے والا نہیں ہوگا. یاد رکھو، جو لوگ حدود شکنی کرتے ہیں اور قوانین خداوندی کے بارے میں یوں شکوک و شبہات میں پڑے رہتے ہیں، وہ قانون خداوندی کے مطابق غلط راہوں پر چلتے ہیں. الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. یعنی وہ لوگ جو ہمیشہ قوانین خداوندی کے خلاف برسر پیکار رہتے ہیں، حالانکہ انسان کو اس کی قدرت ہی حاصل نہیں کہ وہ قوانین خداوندی کے خلاف جنگ کر کے کامیاب ہو سکے. ان کی یہ روش قانون خداوندی کے نزدیک اور خود ان لوگوں کے نزدیک جو اس قانون پر یقین رکھتے ہیں بڑی بیزاری کی روش ہوتی ہے. یہ وہ روش ہے جس کی بدولت خدا کے قانون مکافات کی روح سے ان لوگوں کے دلوں پر مہریں لگ جاتی ہیں جو تکبر اور استبداد سے کام لیتے ہیں اور پھر ان میں صحیح بات سمجھنے کی صلاحیت ہی نہیں رہتی. وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب. فرعون نے اس مرد مومن کی ان باتوں کو ہنسی میں اڑا دینا چاہا اور استحزن حامان سے کہا أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا وكذلك زين لفرعون سوء عمله وصد عن السبيل وما كيد فرعون إلا في تباب. کہ میرے لیے ایک بہت بلند عمارت بنواؤ جہاں سے میں آسمانوں کے ان راستوں پر جا پہنچوں جو موسیٰ کے خدا کی طرف جاتے ہیں، اور پھر اس خدا کو ذرا جھانک کر دیکھوں. میں اس شخص موسیٰ کو اس کے دعوے میں بالکل جھوٹا خیال کرتا ہوں. یہ تھی اس کی وہ ذہنیت جس کی وجہ سے فرعون کو ہر بری بات بھلی بن کر دکھائی دیتی تھی اور اسے صحیح راستے کی طرف آنے ہی نہیں دیتی تھی. چنانچہ فرعون نے موسیٰ کے خلاف کئی حربے استعمال کیے،
لیکن ان کا نتیجہ سوائے اس کی اپنی تباہی اور بربادی کے کچھ نہ نکلا۔ وقال الذي آمن يا قوم اتبعون أهدكم سبيل الرشاد اس مرد مومن نے پھر فرعون کی بات پر کوئی توجہ نہ دی اور قوم کے لوگوں سے کہا کہ بھائیو تم فرعون کی باتوں پر نہ جاؤ، جو کچھ تمہیں میں کہتا ہوں اس کے مطابق عمل کرو، میں تمہیں بھلائی کا راستہ دکھاتا ہوں، یہ تمہیں تباہی کی طرف لے جانا چاہتا ہے۔ يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار میرے بھائیو اس میں شبہ نہیں کہ دنیاوی سامان زیست بھی بڑی چیز ہے، لیکن جب اس قریبی مفاد اور مستقبل کی زندگی کے کسی مفاد میں تصادم ہو تو پھر اس حقیقت کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس دنیا کا مفاد وقتی ہوتا ہے اور مستقبل کی زندگی کا مفاد مستحکم اور پائیدار، اس لیے کہ دنیا راہ گزار ہے اور انسان کا حقیقی مستقر حیات اخروی ہے۔ من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب۔ ان معاملات کے فیصلے کسی دنیاوی بادشاہ کے قوانین کے مطابق نہیں ہوتے، ان کے فیصلے خدا کے قانون مکافات کی روح سے ہوتے ہیں، اور وہ قانون یہ ہے کہ جو شخص برے کام کرتا ہے اسے ان کے مطابق بدلہ ملتا ہے، اس کے برعکس جو شخص اس کے ضابطۂ قوانین کے مطابق صلاحیت بخش کام کرتا ہے، وہ مرد ہو یا عورت کسے باشد، جو بھی ان قوانین کی صداقت پر ایمان رکھ کر صلاحیت بخش کام کرتا ہے اس کا مقام جنت ہوگا جس میں سامان زیست کی فراوانیاں ہی فراوانیاں ہوں گی، اسے بے حد و حساب نعمتیں اور آسائشیں حاصل ہوں گی۔ وَيَا قَوْمِ مَا لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ وَتَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ۔ اے میرے بھائیو میرا اور تمہارا معاملہ بھی عجیب ہے، میں تمہیں ایسے راستے کی طرف دعوت دیتا ہوں جو تمہیں ہر قسم کی مشکلات اور مصائب سے محفوظ رکھے گا، اور تم اس کے مقابلے میں مجھے اس راستے کی طرف بلاتے ہو جو تباہی کے جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ تدعونني لأكفر بالله وأشرك به ما ليس لي به علم وأنا أدعوكم إلى العزيز الغفار۔ یعنی تم مجھ سے یہ کہتے ہو کہ میں اللہ کے قانون سے منکر ہو جاؤں اور اس کے ساتھ ان ہستیوں کو بھی صاحب اقتدار تسلیم کروں جن کے اقتدار و اختیار کے ثبوت میں میرے پاس کوئی دلیل و برہان نہیں، اور میں اس کے برعکس تمہیں اس خدا کی طرف دعوت دیتا ہوں جو ہر قسم کے غلبے اور قوت کا مالک ہے، اور جو اس کی راہ پر چلتا ہے وہ اسے راستے کے ہر قسم کے خطرات سے محفوظ رکھتا ہے۔ لا جرم أن ما تدعونني إليه ليس له دعوة في الدنيا ولا في الآخرة وأن مردنا إلى الله وأن المسرفين هم أصحاب النار۔ اس میں قطعاً کلام نہیں کہ تم مجھے جس بات کی دعوت دیتے ہو وہ نہ اس دنیاوی زندگی میں امن و سکون کی دعوت ہے اور نہ ہی حیات آخرت میں خوشگواریوں کی دعوت۔ یہ بات تو ہے نہیں کہ ہم جس دعوت کو بھی فلاح و بہبود کی دعوت سمجھ لیں وہ فلاح و بہبود کی دعوت ہو جائے۔ ہمارے تمام معاملات کے فیصلے خدا کے قانون مکافات کے مطابق ہوتے ہیں، لہذا صحیح دعوت وہی ہے جو خوشگواریوں کے راستے کی طرف سے جائے۔ جو لوگ بھی اس راہ سے سرکشی اختیار کریں گے ان کا انجام تباہی اور بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوگا۔ فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ
وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. عزیزان من، میں نے جو کچھ تم سے کہنا تھا کہہ چکا. تم آج میری باتوں پر سنجیدگی سے غور نہیں کرتے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ تم ان باتوں کو یاد کرو گے. میں جانتا ہوں کہ تم میں سے اکثر پر میری باتیں بڑی ناگوار گزری ہوں گی، لیکن میں حق کہنے میں کسی کی ناگواری کی کوئی پرواہ نہیں کرتا. میں اپنے تمام معاملات خدا کے سپرد کرتا ہوں، اس خدا کے سپرد جو اپنے بندوں کے تمام احوال و قواعد سے اچھی طرح واقف ہے. فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. فرعون اور اس کے ہمنوا اس حق گوئی کو کس طرح برداشت کر سکتے تھے؟ انہوں نے اس مرد مومن کو مخالفین کے ساتھ مل کر سازش کرنے والا قرار دے دیا اور اس کے درپے آزار ہو گئے، لیکن اللہ نے اسے ان کے داؤ پیچ سے محفوظ رکھا. اس کے برعکس خود قوم فرعون کو سخت تباہی کے عذاب نے آ گھیرا. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وہ اس دنیا میں بھی تباہی اور بربادی کے عذاب میں مبتلا رہے جو ان کا پیچھا نہیں چھوڑتا تھا، اور قیامت کے دن بھی ان کے متعلق حکم دیا جائے گا کہ انہیں سخت عذاب میں مبتلا کرو. وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ لِلَّذِينَ اسْتَكْبَرُوا إِنَّا كُنَّا لَكُمْ تَبَعًا فَهَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا نَصِيبًا مِنَ النَّارِ. اس جہنم میں لوگ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے. وہ کمزور لوگ عوام جنہیں بڑے بڑے لیڈروں نے اپنے پیچھے لگا رکھا تھا ان سے کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم اس عذاب کا کچھ حصہ ہم سے دور نہیں کر سکتے؟ قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد. ان کے لیڈر ان سے کہیں گے کہ ہم سب کے سب اس عذاب میں مبتلا ہیں، یہ انسانوں کے اعمال کے متعلق خدا کا فیصلہ ہے، اس میں رد و بدل کرنے کی کس کو مجال ہے؟ ہماری بڑائیاں سب ختم ہو چکی ہیں. وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. اور اہل جہنم اس کے محافظوں سے کہیں گے کہ اپنے پروردگار سے درخواست کرو کہ وہ اس عذاب میں کچھ وقت کے لیے ذرا کمی کر دے. قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. وہ ان سے کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس تمہارے رسول واضح دلائل لے کر نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے. وہ ان سے کہیں گے کہ جب تم نے دیدہ و دانستہ خدا کے قوانین سے اعراض برتا تھا تو ہم تمہارے لیے خدا سے ایسی درخواست کس طرح کریں؟ تم خود ہی اپنے لیے خدا سے درخواست کرو. لیکن ظاہر ہے کہ جو لوگ خدا کے قوانین سے سرکشی برتیں ان کی اس قسم کی درخواستیں انہیں کیا فائدہ دے سکتی ہیں؟ إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. اے رسول، تم ان لوگوں سے کہہ دو کہ ہماری مدد ہمارے رسولوں کے شامل حال ہوتی ہے اور ان لوگوں کے شامل حال جو ہمارے قوانین کی صداقت پر ایمان لاتے ہیں. ہم ان کی اس دنیا کی زندگی میں بھی مدد کرتے ہیں اور اس وقت بھی ان کی مدد ہوگی جب تمام اعمال کے نتائج مشہود ہو کر سامنے آ جائیں گے.
يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار. اس دن ان لوگوں کی معذرت جنہوں نے ہمارے قوانین سے سرکشی برتی تھی ان کے کسی کام نہیں آ سکے گی. وہ زندگی کی تمام خوشگواریوں سے محروم رہیں گے. ان کا ٹھکانہ بہت برا ہوگا. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. بہرحال یہ تھی اہل فرعون کی داستان جن کی طرف ہم نے موسیٰ کو بھیجا تھا اور اسے ایک ضابطۂ ہدایت دیا تھا جس کا وارث بنی اسرائیل کو بنایا تھا. هدى وذكرى لأولي الألباب. اس ضابطۂ قوانین میں عقل و بصیرت سے کام لینے والوں کے لیے سامان ہدایت و معزت تھا. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. موسیٰ نے اس کشمکش میں بڑی استقامت سے کام لیا تھا. اسی طرح اے رسول تو بھی اپنے مشن میں نہایت استقامت اور استقلال سے مصروف عمل رہ. اللہ کا وعدہ بالکل سچا ہے. وہ جو کہتا ہے ویسا ہو کر رہے گا. تیرے مخالفین جو جو باتیں تیرے خلاف کرتے اور جو جو تہمتیں تیرے پیچھے لگاتے ہیں تو ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے قانون خداوندی سے سامان حفاظت طلب کرتا رہ. اس کا طریق یہ ہے کہ تو خدا کے نظام ربوبیت کو عملاً متشکل کرنے کے لیے دن رات سرگرم عمل رہ تاکہ اس کے خوشگوار نتائج کو سامنے دیکھ کر ہر ایک کی زبان پر کلمات حمد و ستائش زمزمہ بار ہوں. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. یہ تیرے مخالفین جو قوانین خداوندی سے برسر پیکار رہتے ہیں حالانکہ انسان کو اس کی قدرت ہی حاصل نہیں کہ وہ ان قوانین کے خلاف جنگ کر کے کامیابی حاصل کر سکے. ایسا اس لیے کرتے ہیں کہ انہیں ملک میں اقتدار اعلیٰ حاصل ہو جائے، لیکن انہیں اس طرح وہ اقتدار حاصل ہو نہیں سکتا. وہ تو قوانین خداوندی کے اتباع سے حاصل ہوتا ہے. بڑا بننے کی خواہش ان سے یہ سب کچھ کرا رہی ہے، لیکن بڑائی حاصل کرنے کا یہ طریقہ نہیں. تم اے رسول ان مخالفین کی ان باتوں کی پرواہ مت کرو. تم ان کے مضر اثرات سے محفوظ رہنے کے لیے قوانین خداوندی کی سپر کے پیچھے پناہ لو. یہ اس خدا کے قوانین ہیں جو سب کچھ دیکھنے والا سننے والا ہے. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ان لوگوں کا خیال ہے کہ کائناتی نظام تو خدا کے قوانین کے تابع چلتا ہے، لیکن انسان کے اوپر کسی کا اقتدار نہیں. یہ جس طرح جی چاہے کرے، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں. لیکن یہ خیال غلط ہے. حقیقت یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کے مقابلے میں کائنات کی تخلیق بہت بڑی بات ہے. اس لیے جب کائناتی نظام قوانین خداوندی کے تابع ہے تو انسان اس کے قانون مکافات کی گرفت سے باہر کس طرح رہ سکتا ہے. لیکن بہت سے لوگ اس حقیقت کو نہیں سمجھتے. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. انسانی اعمال کے فیصلے بھی خدا کے قانون ہی کی روح سے ہوتے ہیں، لہذا جس قانون کی روح سے ایک اندھا اور آنکھوں والا ایک جیسے نہیں ہو سکتے، اسی قانون کے مطابق یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ جو لوگ زندگی کی مستقل اقدار پر یقین رکھ کر ایسے کام کریں جو ان کی ذات اور معاشرے کو سنوارنے والے ہوں، وہ ان لوگوں سے جیسے ہو جائیں جو معاشرے میں ناہمواریاں
اور بگاڑ پیدا کریں۔ حیرت ہے کہ تم ایسی کھلی ہوئی حقیقت پر بھی غور و فکر نہیں کرتے۔ إن الساعة لآتية لا ريب فيها ولكن أكثر الناس لا يؤمنون۔ یاد رکھو یہ انقلاب جس سے یہ حقیقت نمایاں ہو جائے گی کہ مذکورہ بالا دونوں گروہ برابر نہیں ہو سکتے، واقع ہو کر رہے گا۔ اس میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن اکثر لوگ ایسی بدیہی بات کو تسلیم کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتے۔ وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين۔ اس انقلاب کے لیے پروگرام یہ ہے کہ تم زندگی کے ہر دوراہے پر اپنی رہنمائی کے لیے قانون خداوندی کو آواز دو۔ وہ قانون تمہاری پکار کا جواب دے گا اور تمہاری رہنمائی کرے گا۔ قانون خداوندی کو آواز دینے سے مطلب یہ ہے کہ تم معلوم کرو کہ پیش نظر معاملے میں خدا کا قانون کیا ہے، پھر اس قانون کی اطاعت کرو۔ یاد رکھو جو لوگ قانون خداوندی کی اطاعت سے سرکشی برتتے ہیں وہ ذلیل و خوار ہو کر تباہ کن عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ الله الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون۔ خدا وہ ہے جس نے تمہاری طبعی نشو و نما کے لیے یہ انتظام کر دیا ہے کہ تم دن کی روشنی میں کاروبار کرو اور رات کے وقت آرام کرو تاکہ تمہارے اعصاب سکون حاصل کریں اور دن کی تگ و تاز میں صرف شدہ توانائی کی بازیافت ہو جائے۔ خدا نے انسانی جد و جہد کے لیے اس قدر آسانیاں بہم پہنچائی ہیں، لیکن اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے اور ان سے صحیح انداز سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا تؤفكون۔ یہ ہے وہ اللہ جس نے تمہاری نشو و نما کے لیے ایسا عمدہ انتظام کر رکھا ہے۔ وہی ہر شے کا خالق ہے، اس کے سوا کائنات میں کسی کا اقتدار و اختیار نہیں۔ حیرت ہے کہ تم اس خدا کی طرف آنے کے بجائے کسی اور ہی طرف الٹے پھر جاتے ہو۔ كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون۔ جس طرح تم قوانین خداوندی کو چھوڑ کر دوسری راہیں اختیار کر رہے ہو، اسی طرح تم سے پہلے ان لوگوں نے بھی کیا تھا جو ان قوانین کے خلاف خواہ مخواہ جھگڑے بکھیڑے نکالتے تھے۔ ان کا جو انجام ہوا اس کا تمہیں علم ہی ہے، وہی انجام تمہارا ہوگا۔ الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات ذلكم الله ربكم فتبارك الله رب العالمين۔ یہ اس کے نظام ربوبیت ہی کا کرشمہ ہے کہ اس نے اس کرۂ ارض کو جو کسی زمانے میں ایک آتشی گولا تھا آہستہ آہستہ تمہارے رہنے کے قابل بنا دیا، اور اس کے اوپر ایسی فضا محیط کر دی جو تمہیں اوپر سے گرنے والے اجرام سے محفوظ رکھے۔ پھر تمہیں اس نے زندگی کا پیکر عطا کیا تو ایسا جو بہترین حسن و تناسب کا مظہر ہے، اور تمہاری نشو و نما کے لیے نہایت خوشگوار سامان زیست مہیا کیا۔ یہ ہے تمہارا وہ اللہ جو تمہاری نشو و نما کرتا ہے۔ صرف تمہاری ہی نشو و نما نہیں بلکہ وہ تمام کائنات اور جملہ اقوام عالم کی نشو و نما کرتا ہے۔ وہ کسی خاص قوم، خاص گروہ، خاص جماعت کا رب نہیں، وہ رب العالمین ہے۔ سو تم سوچو کہ کس قدر بابرکت ہے وہ ذات جو ربوبیت عالمینی کی ذمہ دار ہے۔
هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين۔ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے اور ہر ایک کو اس سے زندگی ملتی ہے، اس کے سوا کائنات میں کسی کا اقتدار و اختیار نہیں، لہذا تم خالصتاً اسی کے قوانین کی اطاعت کرو۔ اس طرح تمہارے معاشرے میں وہ عالمگیر نظام ربوبیت قائم ہو جائے گا جسے دیکھ کر ہر شخص پکار اٹھے گا کہ فی الواقعہ وہ ذات جس کے قوانین ایسے خوشگوار نتائج مرتب کرتے ہیں درخور ہزار توصیف و ستائش ہے۔ قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ لما جاءنی البینات من ربی وامرت ان اسلم لرب العالمین۔ اے رسول، تم ان سے کہہ دو کہ میرے پاس اس نظام ربوبیت کا واضح ضابطہ آ چکا ہے، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اس خدا کے قوانین کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں جو ربوبیت عالمینی کا ذمہ دار ہے۔ اس کے سوا تم جن ہستیوں کے اقتدار اور اختیار کو تسلیم کرتے ہو ان کی اطاعت سے مجھے روک دیا گیا ہے۔ هو الذي خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم يخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ثم لتكونوا شيوخا ومنكم من يتوفى من قبل ولتبلغوا أجلا مسمى ولعلكم تعقلون۔ اس خدا کے نظام ربوبیت کی زندہ شہادت تو خود تمہارا اپنا وجود ہے۔ اس نے تمہاری تخلیق کی ابتدا بے جان مادے سے کی، پھر زندگی کو مختلف مراحل سے گزارتے ہوئے اسے اس منزل میں لے آیا جہاں پیدائش نطفے کے ذریعے ہوتی ہے، پھر اس نطفے کو رحم مادر میں ایک جونک کی قسم کا لوتھڑا بنا دیا، پھر وہ تمہیں انسانی بچے کی شکل میں دنیا میں لے آیا، پھر تم اپنی جوانی کی عمر تک پہنچتے ہو، پھر بوڑھے ہو جاتے ہو۔ تم میں سے بعض بچپن میں ہی وفات پا جاتے ہیں اور بعض اس عمر سن شعور تک پہنچتے ہیں جہاں انسان عقل و فکر سے کام لینے کے قابل ہوتا ہے۔ هو الذي يحيي ويميت فإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ وہ ہے جس کے قانون کے مطابق زندگی ملتی ہے اور اسی کے قانون کے مطابق موت واقع ہوتی ہے۔ اس کی ہماگیر قوتوں کا یہ عالم ہے کہ جب وہ کسی بات کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے ساتھ ہی وہ اپنی ابتدائی صورت میں وجود میں آ جاتی ہے، پھر وہ اس کے قانون ربوبیت کے مطابق نشو و نما حاصل کرتی اپنی آخری شکل تک پہنچ جاتی ہے۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِ اللَّهِ أَنَّىٰ يُصْرَفُونَ۔ یہ ہے خدا کا قانون جس کے حتمی اور یقینی ہونے میں کسی قسم کے شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن تو نے ان لوگوں کی حالت پر غور نہیں کیا جو قوانین خداوندی کے بارے میں جھگڑے نکالتے ہیں۔ ذرا ان سے پوچھو کہ یہ لوگ خدا کے قانون کو چھوڑ کر کون سا راستہ اختیار کرنا چاہتے ہیں۔ الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اس ضابطۂ حیات قرآن کو جھٹلاتے ہیں، اور چونکہ قرآن اس تمام تعلیم کا مہیمن ہے جو انبیاء صادقہ کی وساطت سے بھیجی گئی تھی، اس لیے قرآن کو جھٹلانے کے معنی یہ ہیں کہ یہ لوگ اس تمام تعلیم کو جھٹلا رہے ہیں جسے ہم رسولوں کی معرفت وقتاً فوقتاً بھیجتے رہے ہیں، لیکن ان کی اس تکذیب سے اس تعلیم کا کوئی نقصان نہیں ہوتا، نقصان خود ان کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت جلد دیکھ لیں گے
کہ اس تکذیب و انکار کا نتیجہ کیا ہوتا ہے۔ إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون جب ان کی گردنوں میں طوق ہوں گے اور یہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے کشاں کشاں جہنم کے کھولتے ہوئے پانی میں ڈالے جائیں گے اور پھر آگ میں جھونک دیے جائیں گے۔ ثم قيل لهم أين ما كنتم تشركون من دون الله قالوا ضلوا عنا بل لم نكن ندعو من قبل شيئا كذلك يضل الله الكافرين۔ پھر ان سے پوچھا جائے گا کہ وہ کہاں ہیں جنہیں تم شریک خدائی سمجھا کرتے تھے اور خدا کو چھوڑ کر ان کی معبودیت اختیار کرتے تھے، انہیں اپنی مدد کے لیے بلاؤ۔ وہ کہیں گے کہ وہ تو ہم سے ایسے گم ہوئے کہ اب کہیں دکھائی ہی نہیں دیتے۔ ہم پر اب یہ راز کھلا ہے کہ ہم جنہیں اپنا معبود سمجھ کر پکارا کرتے تھے ان کی اصل و حقیقت ہی کچھ نہ تھی۔ اس طرح خدا کا قانون مکافات حق و صداقت سے انکار کرنے والوں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ذلكم بما كنتم تفرحون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تمرحون۔ ان سے کہا جائے گا کہ تمہارا یہ حشر اس لیے ہو رہا ہے کہ تم بغیر کوئی تعمیری کام کیے یوں ہی اتراتے تھے اور اپنی قوت کے نشے میں اکڑتے پھرتے تھے اور یوں بڑائی حاصل کرنا چاہتے تھے۔ ادخلوا ابواب جہنم خالدین فیہا فبئس مثوى المتکبرین۔ اب تم مختلف دروازوں سے جہنم میں داخل ہو جاؤ اور اسی میں رہو، ناحق تکبر کرنے والوں کا یہ ٹھکانہ کس قدر برا ہے۔ فاصبر ان وعد اللہ حق فإما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك فإلينا يرجعون۔ اے رسول تم ان سے یہ سب کچھ واضح طور پر کہہ دو اور اس کے بعد اپنے پروگرام پر نہایت مستقل مزاجی سے جمے رہو۔ خدا کے سب وعدے سچے ہیں، جو کچھ تم سے کہا جا رہا ہے وہ اسی طرح ہو کر رہے گا۔ یہ الگ بات ہے کہ ان میں سے بعض باتیں تمہاری زندگی میں سامنے آ جائیں یا تمہاری وفات کے بعد ظہور میں آئیں، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا۔ تمہارا کام اس آواز کو عام کیے جانا ہے، یہ دیکھنا ہمارا کام ہے کہ اس کے نتائج کب سامنے آتے ہیں۔ ہمارا قانون مکافات ہر وقت سرگرم عمل رہتا ہے اور ان لوگوں کا ہر ایک قدم اسی کی طرف اٹھ رہا ہے، یہ اس کے احاطے سے باہر جا نہیں سکتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ ہم جانتے ہیں کہ یہ لوگ اس موعودہ عذاب کے لیے جلدی مچاتے ہیں اور تجھ سے کہتے ہیں کہ انہیں حتمی طور پر بتایا جائے کہ وہ کب واقع ہوگا اور اس کی علامات کیا ہوں گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، ہم نے تجھ سے پہلے بھی کئی رسول مختلف اقوام کی طرف بھیجے تھے، ان میں سے بعض کے حالات ہم نے تجھ سے بیان کر دیے ہیں اور بعض ایسے ہیں جن کے حالات بیان نہیں کیے۔ ان میں سے کسی کو بھی اس کا اختیار نہیں تھا کہ وہ اس تباہی کو جس سے ان کے مخالفین کو آگاہ کیا جاتا تھا اپنی مرضی کے مطابق سامنے لے آتا۔ یہ سب کچھ خدا کے قانون مکافات اور مہلت کے مطابق ہوتا تھا۔ جب اس قانون کے مطابق ظہور نتائج کا وقت آ جاتا تھا تو پھر ہر معاملے کا ٹھیک ٹھیک فیصلہ سامنے آ جاتا تھا
اور جو لوگ تقریبی کوششیں کیا کرتے تھے تباہ و برباد ہو جاتے تھے. جس طرح پہلے ہوتا رہا ہے اسی طرح اب بھی ہوگا. الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون. باقی رہا ان کا یہ تقاضا کہ خدا کی طرف سے کوئی محسوس نشانی ان کے سامنے آنی چاہیے، سو خدا کی ہزاروں نشانیاں ان کے سامنے چلتی پھرتی موجود ہیں، لیکن جو انہیں دیکھنا ہی نہ چاہے اس کا کیا علاج؟ ان سے کہو کہ اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے مویشی پیدا کیے ہیں، ان میں سے بعض پر تم سواری کرتے ہو اور بعض کا گوشت کھاتے ہو. وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ. اور ان میں تمہارے لیے اور بھی بہت سے فوائد ہیں، نیز تم ان پر سامان وغیرہ لاد کر اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہو. ان جانوروں کے علاوہ تم کشتیوں پر سوار ہو کر بھی سفر کرتے ہو. وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنكِرُونَ. یہ سب خدا کی نشانیاں ہیں جو تمہارے سامنے چلتی پھرتی ہیں، تم اس کی کس کس نشانی سے انکار کرو گے؟ أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اور اگر یہ لوگ اس امر کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں کہ غلط اعمال کس طرح قوموں کو تباہ کیا کرتے ہیں، تو ان سے کہو کہ ذرا دنیا میں ادھر ادھر چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ جو قومیں تم سے پہلے ہو گزری ہیں ان کا انجام کیا ہوا. وہ تعداد میں بھی ان سے زیادہ تھے اور قوت میں بھی ان سے بڑھ چڑھ کر. انہوں نے زمین سے پیدا ہونے والے سامان زیست پر بھی ان سے کہیں زیادہ تصرف حاصل کر رکھا تھا، لیکن ان کا مال و دولت اور کسب و ہنر انہیں ان کے غلط اعمال کے تباہ کن نتائج سے بالکل نہ بچا سکا. یہ سب دھرے کا دھرا رہ گیا. فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. جب ان کے پاس ان کے رسول واضح احکام خداوندی لے کر آئے تو انہوں نے ان قوانین کی تکذیب کی اور اپنے علم و ہنر پر نازاں رہے. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس نے انہیں آ دبوچا. فَلَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا قَالُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَحْدَهُ وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. جب انہوں نے اس تباہی کو اپنے سامنے کھڑے دیکھا تو چلا اٹھے اور لگے کہنے کہ ہم خدائے واحد پر ایمان لاتے ہیں اور جن ہستیوں کو ہم اس کے ساتھ شریک سمجھتے تھے ان سے انکار کرتے ہیں. فَلَمْ يَكُ يَنفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّةَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. لیکن اس ایمان نے انہیں کچھ فائدہ نہ دیا جسے وہ عذاب کو سامنے دیکھ کر لائے تھے. ایمان وہی نفع بخش ہو سکتا ہے جو ظہور نتائج سے پہلے لایا جائے، کیونکہ اس صورت میں ہنوز وقت ہوتا ہے کہ انسان صحیح اعمال سے سابقہ غلط اعمال کے مضر اثرات کا ازالہ کر سکے. یہ خدا کا وہ اٹل قانون ہے جو انسانی دنیا میں شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس کا ماحصل یہ ہے کہ جو لوگ قوانین خداوندی کے مطابق چلنے سے انکار کرتے ہیں وہ ہمیشہ نقصان میں رہتے ہیں اور آخر الامر تباہ ہو جاتے ہیں.